راستے میں آدمی ملتا ہے، کہتا ہے اے عمر، اگر اتنا تو غیرت مند ہے نا، بہادر ہے، پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ جو ہے وہ اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، اس کی غلامی کا تاؤ گلے میں ڈال چکی ہے، پہلے اس کا تو خاتمہ کر لے، پھر اس آقا کی طرف جانا۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس محمد عربی کے ماننے والوں کی استقامت کتنی ہے، ان کی جرت کتنی ہے، ان کی دلیری کتنی ہے، ان کا استحکام کتنا ہے، یہ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ پہلے بہن کی تو خبر لے۔ عمر جاتا ہے، زوردار دستک دیتا ہے، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انسان بھام جاتا ہے کہ اتنی زوردار دستک سوائے عمر کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ بہن بھام کے سمجھ گئی، اس قرآن پاک کو فوراً لپیٹ کر گلاف میں بند کر کے ایک بلند جگہ پہ محفوظ کر دیا، تاکہ بے ادب گستاخ کافر بے ادبی نہ کرے، اللہ کے کرام کی توہین نہ کرے۔ پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہتی کچھ نہیں۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کچھ کر رہے تھے، تمہارے گنگنانے کی آواز میں نے سن لی ہے، تم قرآن پڑھ رہی تھی، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، چھوڑ دو اس کو ورنہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ مار مار کے لوہان کر دیتا ہے۔ قربان جائیں ان کی فاطمہ کی ہمت، حوصلے، قوت، جرت پر۔ فرمایا اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں۔ تم میری جان نکال سکتے ہو لیکن محمد عربی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ تم مجھے جان سے ختم کر سکتے ہو لیکن کلمہ طیبہ جو میں نے پڑھ لیا ہے اس کی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس کو خالق کہنا سنا ہے کہ شجرۃ کطیبۃ، یہ پاکیزہ شجر کی مانند ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ تحت الثری سے نیچے چلی گئی ہیں، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس کی جڑیں جیسے ایک اچھے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں، کوئی جھکڑ طوفان، کوئی آندھی اس درخت کو گرا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ ایسی بندہ مومن جس کو میرے محبوب نے کلمہ پڑھا دیا ہے، دنیا کا کوئی خوف، روب، جلال، لالچ، ہوس، کوئی چیز میرے اس بندہ مومن کے ایمان میں لذت نہیں آ سکتی، کہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں۔ وہ ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، ہر دنیا کی نعمت کو ٹھکرا سکتا ہے، ہر چیز کو رد عمل میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آ سکتا، اس کے ایمان میں لرزراہٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا کا کوئی ڈر، خوف، روب، ظلم، زیادتی، کوئی چیز اس بندہ مومن کے دل سے وہ ایمان کی جڑوں کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں، وَأَصْلُهُ ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ایسے ہی حضرت بلال عاشق رسول ہے، اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی پاداش میں ظلم و ستم کی انتہا برداشت کرتے ہیں۔ تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، گرم انگارے بچھا کے اوپر بلال کو لٹایا جاتا ہے اور کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ آج دین آسان ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں، تبھی ہمیں ایمان کی قدر بھی نہیں، ہم سستی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ایمان مفت مل گیا۔ مفت چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن ان صحابہ کرام سے پوچھو جنہوں نے ایمان کی خاطر کتنے مصائب برداشت کیے، گھر بار چھوڑے ہیں، بیوی بچے چھوڑے ہیں، وطن چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، بچے چھوڑے ہیں، پھر اپنی ذات پہ کتنے ظلم برداشت کیے۔ مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے کہ اب بتا تیرا کیا حشر ہوگا، اس احد کا نام چھوڑ دے، اس وحدہ لا شریک کا نام چھوڑ دے۔ لیکن قربان جائیں بلال کے عشق پر
کوڑے برستے ہیں لیکن کہتے ہیں احد احد احد. اس کا منہ چڑھاتے ہیں کہ جتنا مرضی ہے مار لے، جتنا مرضی ہے ظلم کر لے، جتنی مرضی ہے زیادتی کر لے. وہ مکہ کے اوباشوں کو، بدماش لڑکوں کو دیتے، گلے میں رسی ڈال کے اس بلال کو پورے مکے میں کسیٹو، ذلیل و رسوا کر دو. شاید یہ ذلت سے تنگ آ کر ظلم کو برداشت نہ کر سکے، تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، یہ کلمہ طیبہ چھوڑ دے گا. لیکن کیا خبر تھی کہ یہ کلمہ طیبہ کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا کا کوئی ظلم، دنیا کی کوئی زیادتی، دنیا کا کوئی لالچ اس کو پائے استقامت سے ہٹا نہیں سکتا. یہ مثال اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کی دی ہے کہ کیف ضرب اللہ، رب نے کیسے مثال دی. علم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ رب نے اس کلمہ طیبہ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اصلھا ثابت، اس درخت کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں چلی گئی ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی برانچیں آسمان تک ہیں. جتنا درخت مضبوط ہوتا ہے وہ گرمی کو برداشت کرتا ہے، سردی کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کو برداشت کرتا ہے. پانی نہیں ملتا، جکھڑ آتی ہے، طوفان آتے ہیں، لیکن وہ درخت جن کی جڑ زمین کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہیں وہ درخت گر جاتے ہیں، فصلیں لیٹ جاتی ہیں. جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، جھکڑ آتا ہے، اولے آتے ہیں، وہ فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن وہ درخت جو مضبوط ترین ہے وہ اولوں سے، بارش سے، جھکڑ سے، طوفان سے وہ گرتا نہیں ہے. اگر پانی نہیں ملتا، دیکھو صحراؤں میں کتنے درخت ہیں جن کو کبھی کبھار بارش ہو تو پانی ملتا ہے، لیکن ان کی جڑیں اتنی ہیں کہ دور تک زمین کی سطح سے وہ پانی کھینچ کر اپنی نمی کو پورا کرتے. اسی رب کے نام فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ ایک درخت ہے جو انسان کی دل کی کیاری میں، دل کی زمین میں میرے محبوب نے لگا دیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس پودے کو اکھاڑ نہیں سکتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. ایسی مثال موجود ہے. حضرت بلال حبشی ظلم سہ لیتے ہیں، کوڑے سہ لیتے ہیں، تپتے انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ چھوڑوں. کتنے صحابہ ایسے ہیں تاریخ کے اندر، ان کو زندہ آرا جس کے اوپر لکڑی کو رکھ کر چیر دیا جاتا ہے، ایسے صحابہ کرام بھی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ ان کے جسموں کو چیر دیا گیا، لیکن کلمہ طیبہ کی جو مٹھاس تھی، وہ لذت تھی، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکا. ایسے بھی کہا گیا تاریخ میں ہے کہ ایک ٹانگ اونٹ کے اس طرف باندھ دو، ایک ٹانگ اس طرف باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمت پہ دوڑا کر انسانوں کو زندہ چیر دیا گیا ہے. لیکن کلمہ طیبہ کا وہ استحکام تھا، وہ مضبوطی تھی کہ جان دے دی ہے لیکن کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے کلمہ طیبہ جس کی رب نے مثال دی ہے کا شاجرۃ طیبۃ، یہ پاکیزہ درخت ہے. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پہنچ چکی ہیں. وفرعها فی السماء، آسمان تک اس کی گلی کو چلی جا رہی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جو انسان خود کام کر جاتا ہے اس کے وہی کام آتا ہے اور اس کے کوئی کام نہیں. لیس للانسان الا ما سعى. مخالفین کہتے ہیں کہ جو انسان نے خود نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، نیکی کر لی، وہی اس کے کام آئے گی. مرنے کے بعد سے کوئی کام نہیں. نہ یہ تم نے جو ڈھونگ رچا رکھا ہے، ہم لاکھ نکال رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، یہ لیس للانسان الا ما سعى. اس انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کر دیا ہے، باقی اس کا کوئی حصہ نہیں. اب سمجھیے، ایک انسان آم کا ایک چھوٹا سا پودا لاتا ہے، ایک ہلکا سا تیلا لے کے آتا ہے کسی نرسری سے، اس کو گاڑ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، پانی دیتا ہے، خیال رکھتا ہے. وہ چھوٹا سا آم کا پودا جو ایک تنا معمولی سی ایک سوٹی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پورا درخت بن جاتا ہے. اس کے اوپر پھل لگتے ہیں،
اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، اس کے اوپر بور لگتا ہے، اس کے اوپر امبیاں لگتی ہیں، ایسا ایسا وہ بڑے بڑے آم بن جاتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے درخت ہیں کہ ان کے سائے میں لوگ جانور بھی باندھتے ہیں، خود بھی بیٹھتے ہیں۔ کچی امبیوں سے لوگ مربع بناتے ہیں، اچار بناتے ہیں، چٹنی بنا کے کھاتے ہیں، پک جاتے ہیں تو ان کو کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ آم اچھا ہوتا ہے، ہم نے بڑا پتا ہے کہ یہ خوشبو والا آم اچھا پھل ہے، بور لگتا ہے، دور تک اس کا گراؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ انسان کہے کہ بھئی تیرا نہ ان کی شاخوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے پتوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کے بور کے ساتھ تعلق ہے، نہ امبیوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ بڑے بڑے تیار شدہ آموں کے ساتھ تعلق ہے، تو نے صرف ایک تیلا لگایا تھا، ایک چھوٹا سا پودا، باقی طرح کوئی عمل نہیں، وہ کس کے ہوں گے؟ وہ کسی مخالف کے ہوں گے؟ جو لگانے والا ہے اس نے تو ایک چھوٹا سا تنا لگایا ہے، پودا لایا نرسری سے لا کے، ٹھیک ہے، اب اس کا پھل، اس کے پھول، اس کا تنا، وہ کس کے ہیں؟ کسی غیر کے ہیں یا اسی کے ہیں؟ اسی مالک کے ہوں گے جس نے وہ لگایا ہے۔ سیم اس کو استعمال کو سمجھیے، ایمان ایک ایسا مضبوط کلمہ طیبہ ہے جس نے پڑھ لیا ہے، اس کا فائدہ نفع انسان دنیا میں بھی حاصل کرے گا، انسان قبر میں بھی حاصل کرے گا، انسان حشر میں بھی حاصل کرے گا۔ کیا اللہ کے محبوب نے نہیں دیکھا جن کی ذات پہ اتری ہے لیس الانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کر لیا، باقی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے محبوب کو علم نہیں تھا؟ آج کے 15ویں صدی کے مولوی کو پتہ چل گیا کہ انسان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا فائدہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنا فائدہ کوئی نہیں، صدقہ خیرات کرنا فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک آم لگانے والا تنے کا گاڑنے والوں سے تو ایک تنا ہی لگایا، باقی تو پروردگار نے اس کے اوپر برکتیں دی ہیں، اس کو پھل دیا، اس کو تنا بنایا، اس کے اوپر بور لگایا، اس کے اوپر آم لگائے، لوگوں کو نفع کا بیچ دیا، تو سارا کچھ اسی کا جس نے کلمہ لگایا تھا۔ بائی نہیں، جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کلمے کی برکات وہ اس دنیا میں بھی پائے گا، قبر میں بھی پائے گا، حشر میں بھی پائے گا۔ یہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے سوال کیا ہوتا ہے؟ من رب کا، ماں دینوں کا، اے آنے والے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رخ والضحیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس رخ والضحیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر کلمہ طیبہ کا سبق یاد ہوگا، کلمے کے ثمرات موجود ہوں گے، قبر میں روشنی ہوگی، نجات ہو جائے گی۔ اسی طریقہ سے اب انسان اپنی اولاد کو تربیت دے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں تھا کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، پریشان حال جائیں گے، کہیں مردہ جائیں گے، لیکن میدان حشر میں اٹھیں گے تو مسکراتے ہوئے اٹھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے اتنے زیادہ اچھے عمل نہیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو تربیت دے دی، ان کو نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، قرآن کی تعلیم دے دی۔ وہ زندگی بھر بچے جب نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا مجھے بھی نمازی بناؤ، میری اولاد کو بھی اسی راستے پہ چلاؤ، میری اولاد پہ بھی رحم فرماؤ، میرے والدین کے حال پہ رحم فرماؤ۔ صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، صرف اپنے والدین اکابرین کے لیے نہیں، بلکہ یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ کے فائدے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے کس کس کو نفع ہو رہا ہے؟ ابھی وہ آئے بھی نہیں، دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت تک آئیں گے، ان کی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے فقط وہی چیز ہے جو اس نے خود کر لی، باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے نام پہ صدقہ کرو، خیرات کرو، کلمہ پڑھو، لاکھ نکالو، یہ سب ان کا غلط تصور ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم دیکھو کلمہ طیبہ کی برکات کتنی۔ سادہ سی مثال،
جب آدمی مر جاتا ہے جنازہ پڑا جاتا ہے، جس جنازے میں 40 آدمی شامل ہو جائیں اللہ کی رحمت کی برکت سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب سوچو وہ 40 آدمی کون ہیں؟ جو مرنے والا ہے اس کا عمل ہے، جو مر گیا ہے جس کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، کیا جنازہ پڑھنا اس کا عمل ہے یا جو زندہ ہے ان کا عمل ہے؟ جو زندہ ہے ان کا عمل ہے، وہ غیر ہے۔ اب ان کے نفع سے، ان کی دعا سے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ پاک میت کی بخشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ سادہ سی سمجھ نہیں آتی کہ کسی کو نفع دینے کے لیے یہ نہیں کہ تم محدود کر دو اپنے آپ کو، جس نے جو عمل کر دیا بس ٹھیک ہے جی، اب اس کے لیے کوئی چیز نفع کا بحث نہیں۔ ہمارا دین تو بڑا وسیع ہے، جتنا کنسپٹ ہمارے دین میں اچھا خوبصورت اتنا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے رزق کی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے صحت کی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے اولاد کی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے منصب عہدے نوکری کی دعا کرتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو دعا اپنے مسلمان بہن بھائی جس کے پاس موجود بھی نہیں ہے، غیر حاضر ہے، جو آدمی موجود نہیں اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت دے دے، فلاں بیمار کو شفا دے دے، فلاں بھائی کو رزق دے دے، اس کو برکتیں دے دے، اس کو اولاد نرینہ دے دے، اس کے رزق میں برکتیں دے دے۔ اب انسان دعا کرتے اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے جس کے پاس بھی نہیں ہے، اس سے بڑا اچھا کنسپٹ دنیا میں کسی بندہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کریم کے فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ یہ بندہ جس کے حق میں دعا کر رہا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے، مولا وہ چیزیں پہلے اس کو عطا کر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کو پہلے عطا کر، پھر اس کی دعا کو قبول کرتے اس آدمی کو بھی وہ عطا کر جس کے حق میں دعا کر۔ اس سے بڑا تو کنسپٹ ہے۔ اب جو دعا کرنے والا ہے وہ انسان ذاتی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے بیمار پڑا بیچارہ، کسی ہاسپٹل میں ہوگا، کسی قرض میں مبتلا ہوگا، کسی جیل کے کندروں کے اندر موجود ہے، ہم دعا کر دیں یا اللہ اس کو رہائی دے دے، اس کو بری کر دے، اس کو صحت دے دے، اس کو رزق دے دے، اس کے بچے کو روزی دے دے۔ اب وہ آدمی کیا موجود ہے؟ نہیں ہے، لیکن رب دعا قبول کرتا ہے، اس لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ کنسپٹ غلط ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، فقط انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کر لیا، جو پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اس کے بعد اس کا کوئی دنیا میں حصہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تم ایک پودا لگا کے جاتے ہو، اس مثال میں دی آم لگا جاتے ہو، پودا لگا جاتے ہو، تم فوت ہو جاتے ہو، تمہاری زندگی وفا نہیں کرتی۔ اب اس کا نفع دنیا والے لے رہے ہیں، تمہاری اولاد لے رہی ہے، راہ گزر مسافر دے رہے ہیں، کیا ان کو ان کا آم مل رہا ہے، سایہ مل رہا ہے، خوشبو مل رہی ہے؟ اب تم تو چلے گئے، اب وہ نفع کیا ختم ہوگا؟ نہیں، وہ جو تم صدقہ کر کے جا رہے ہو اس کا نفع تمہیں قبر پہ بھی ملتا رہے گا، تمہاری قبر میں نفع ملے گا تمہارے اچھے عمل کا۔ تم اپنی اولاد کو سکھا جاتے ہو، استاد اپنے شاگرد کو سبق پڑھا جاتا ہے، قرآن کا حافظ بنا جاتا ہے، عالم دین بنا جاتا ہے۔ اب انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں متسلسل جاری رہتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نفع جاری رہتا ہے۔ ایک وہ انسان جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، راستہ بنوا دیتا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیتا ہے، کسی مسافر کی انتظام کر دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ وہ انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کی قبر میں بھی نفع جاتا رہے گا۔ یہ کیا اس کا ذاتی عمل ہے؟ اس کے غیر نہیں کر رہے، یقیناً کر رہے۔ ایسے انسان کی اولاد ہے، وہ بچے کو نمازی بنا جاتا ہے، جس کے میں نے مثال دی کہ بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو لازمی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا بچے کی دعا اپنے والدین کے لیے ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو اس لیے یہ کلمہ طیبہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں تک، آسمان کی بلندیوں تک، یہ دل کی کیاری میں انسان کا مثال رب کر رہا قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال قربانی دیتے تھے، 2 مینڈے ذبح فرماتے، ایک مینڈا اپنی طرف سے، دوسرے فرماتے اللہ تقبل منی من امتی، یہ دوسرا میری امت کی طرف سے جو غریب نادار ہیں میں ان کے نام پہ قربانی کا جانور دوں۔ کیا سرکار کا عمل شرک سکھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک کو شرک تو نہیں سکھا رہا ہے، توحید بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک جانور میں اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، ایک میں اپنے امت کی طرف سے کر رہا ہوں جو غریب نادار ہیں، جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کو شوق ہے کاش میدان حشر میں ہمارا بھی نام قربانی والوں میں آ جائے، یا اللہ میرے ان غریبوں کی طرف سے میں محمد قربانی دے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، اب فرماتے ہیں رأیت علی یضاحی بکم شین، حضرت علی 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں، میں پوچھا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں قد اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، میرے آقا نے فرمایا تھا علی میں دنیا سے پردہ کر دوں تو میرے بعد میرے نام پہ قربانی دینا، ایک جانور ذبح کرنا، اس کا مطلب ہے نفع پہنچا رب کائنات کے محبوب نے تب تعلیم دی کہ میرے نام پہ قربانی ذبح کرنا۔ آج بھی لوگ سرکار کے نام پہ قربانی کی جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے مشائخ پوشیدہ والدین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں جو واجب ہوتی ہے، لیکن جو فوجر اس کے لیے نفلی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا نفع دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ تو سامنے وقت میں ایک مرتبہ اس آیت کا پھر ترجمہ کرتا ہوں جو میرا موضوع ہے، کلمہ طیبہ، علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اے انسان کیا تو دیکھتا نہیں کہ رب تعالیٰ مثال دیتا ہے کلمتن طیبتن، اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، کس کے ساتھ؟ کا شجرتن طیبتن، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، جیسے درخت کی خصوصیات ہیں ایسے کلمہ طیبہ کی خصوصیات ہیں۔ درخت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان اس درخت سے پھل بھی کھاتا ہے، اس کے سائے سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس سے خوشبو بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ درخت اتنا جتنی اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں اتنی اس کی بلندی زیادہ ہوتی ہے، وہ کوئی طوفان کوئی جھکڑ آندھی ہر چیز کو درخت برداشت کرتا ہے، اگر اس کی جڑیں زمین میں نہ ہو، جیسے میں نے گندم